السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN پوڈ کاسٹ۔ خبریں تو بہت سی ہیں، لیکن جو پاک بھارت کشیدگی ہے، ظاہری بات ہے وہ خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو بن چکا ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر قبل جب ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے والے تھے تو DG ISPR احمد شریف چودھری اور دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں شفقت علی خان، ویسے ان کو میں نے پہلی دفعہ ہی دیکھا کسی پریس کانفرنس میں، اور وفاقی وزیر خارجہ اسحاق ڈار پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اس پریس کانفرنس کا جو لب لباب ہے، جو کہانی ہے، وہ ون لائنر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے جوابی کارروائی کے لیے تمام تر تیاری مکمل کر لی ہے۔ یہ اس پوری پریس کانفرنس کا لب لباب ہے۔ اس پریس کانفرنس میں بہت سے ویڈیوز چلائے گئے، بہت سے انڈین ریٹائرڈ جرنیلوں کے جو ہے کلپس چلائے گئے، بہت سے کشمیری جو وہاں پہ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، ان کے سٹیٹمنٹ دکھائے گئے، بہت سی آڈیو لیکس دکھائی گئیں، اور بہت سے ثبوت دکھائے گئے دنیا کو کہ یہ ہوا کیا ہے اور انڈیا چاہتا کیا ہے۔ اس پر بات بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ 29 اور 30 کی درمیانی شب جو ہے، انڈیا نے ایک پہلا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی۔ آزاد کشمیر کی سرحد کے ساتھ LOC پر کچھ 4 سے 5 رافیل طیارے ان کے اڑے، انہوں نے کچھ تھوڑا سا گن گرج دکھائی، مگر جوابی آنکھیں جو انہیں گھور رہی تھی وہ دیکھ کے وہ واپس لوٹ گئے۔ میں نے ایک شخصیت کو دعوت دی ہے، ان کو میں جب بھی دیکھتا ہوں تو مجھے برابری کا احساس ہوتا ہے کہ وہ برابری کا ایک عزم لے کر، ایک برابری کا جھنڈا اٹھا کر جو ہے بہت عرصے سے تگ و دو کر رہے ہیں کہ برابری ہونی چاہیے۔ اس میں آپ انسانی حقوق کی بات کر لیں، اس میں آپ معاشرتی حقوق کی بات کر لیں، اس میں آپ ایون پاک بھارت جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بھی برابری کی بنیاد پر ہونے چاہیے یا پھر نہیں ہونے چاہیے۔ مودی صاحب، بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہے، برابری کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ اگر آپ تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا تعلق رہے گا، اور اگر آپ خطے کے بہت بڑے ڈان اور بدماش بن کر یہ تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو شاید اب یہ تعلق اس طرح سے استوار نہ ہو سکے۔ اور برابری کا جب ذکر کرتا ہوں تو میرے پاس موجود ہیں RNN پوڈ کاسٹ میں برابری پارٹی کے چیئرمین جناب جواد احمد صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ بہت شکریہ آپ کا، اور انٹروڈکشن کے لیے بھی اٹ واز اے کائنڈ انٹروڈکشن۔ تو ہمیشہ آپ کے ساتھ بڑا پیار کے ساتھ جب بھی میں آتا ہوں پوڈ کاسٹ پہ یا کسی پروگرام میں تو اس کا احساس ہوتا ہے، لیکن آج تھوڑا سا معاملہ اس لیے فرق ہے کہ جس چیز کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے بلایا ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا سیریس ہے اس وقت۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے شاید اتنا زیادہ کلوز آنا جنگ کی طرف یہ 1971 کے بعد نہیں ہوا۔ کارگل والا تو یہ تھا نا کہ پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، وہ تو ایک چیز چل رہی تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ جب وہ ڈسکلوز ہوا تو اس وقت پتہ چلا تمام لوگوں کو عوامی سطح پہ۔ لیکن یہ تو ایک ایسی چیز، ایک فرینزیڈ ماحول پیدا ہو گیا ہے انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی۔ آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے زمانے میں ایک ایسکیلیشن ہوئی تھی بارڈرز کے اوپر، اور تمام بارڈر ایریاز جو تھے پاکستان کے وہاں پہ ڈپلوائے کر دی گئی تھی آرمی، اور بلکہ ایئر فورس اور نیوی کو بھی الرٹ پہ رکھا ہوا تھا۔ لیکن وہ بھی اس طرح کا نہیں تھا جو ابھی ہوا ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ پانی بند کرنا جو ہے نا، یہ ایک ہینس کرائم ہے میرے خیال میں۔ یہ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو ایسے بھی کربلا کی بات بھی کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو پانی بند کرنے کا مطلب ہے زندگی بند کرنا، کسی کی زندگی ختم کرنا، کیونکہ ہماری جو باڈی ہے اس میں زیادہ تر جو وہ ایلیمنٹ ہے وہ پانی ہے۔ پانی ہمارے اندر دوڑتا ہے تو ہم زندہ ہیں۔ تو یہ پانی بند کرنا، اس سے زراعت بھی متاثر ہوتی ہے، اس سے پینے کا پانی بھی متاثر ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جہاں پانی کی ضرورت پڑتی ہے پاکستان کو۔ تو ایک طرح سے پاکستان کی شہرک پہ انگلی رکھنے کی کوشش کی ہے انڈیا نے۔ یہ کبھی نہیں ہوا آج تک۔ سندھ طاس معاہدے کے بعد آج پہلی دفعہ ہے کہ اس طرح ایسی کوئی چیز ہوئی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، یہ نہایت ان ہیومین بات ہے۔ یہ انسانی حوالوں سے اس سے زیادہ بری چیز ہو نہیں سکتی کوئی۔ اور میں تو چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہ ہو جو کبھی پیاسا ہو، اس کو پانی ضرور ملے۔ تو ہمارا ملک جو ہے انہوں نے پیاسا کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس لیے یہ بہت سیریس معاملہ ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ساتھ یہ جو سوشل میڈیا، دوسری وجہ میں نے جو بتانی تھی، ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ معاملہ بڑا ہوا ہے،
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا چونکہ کارگل کے زمانے میں نہیں تھا یا ایسکلیشن جب ہوئی تھی اس طرح نہیں تھا. اب سوشل میڈیا ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اس سوشل میڈیا نے جو کچھ اب کر دیا ہے نا دونوں ملکوں میں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ جن اب کسی فیصلہ کیے بغیر واپس جائے گا. فیصلہ مجھے جو لگتا ہے ہوگا, اور میں امید کرتا ہوں وہ ہوگا, کہ انڈیا یہ واپس سٹیپ لے گا. یہ کیونکہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ملک جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ ختم کر دیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. پوری دنیا کو بھی دیکھنا پڑے گا اس حوالے سے. اور ایک تو واپس لے گا, اور دوسرا کہ دوبارہ دونوں ملکوں کو سمجھ آ جائے گی کہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں ہونی چاہیے. اور الزام تراشی بھی جب تک ثبوت نہ ہو بند ہونی چاہیے. دیکھیں چند گھنٹوں کے اندر اندر, بلکہ چند منٹوں کے اندر اندر آپ کسی پہ الزام نہیں دے سکتے ایسے. یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. اور انڈیا نے اس دفعہ جو کیا, میں تو انڈیا کو بڑا میچور ملک سمجھتا ہوں. پنڈت نہرو کا ملک, گاندھی کا ملک, جواہر لال نہرو کا ملک. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اتنی بڑی لیگیسیز ہوں کسی ملک کے اندر پولیٹیکل, تو وہ ایسی بچگانہ حرکت کرے. یہ بی جے پی کی پالیسیز جو ہیں ان کو ان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور اب ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مودی کیا ان کو نقصان پہنچا رہا ہے یا فائدہ, یا انڈیا کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے یا فائدہ. اچھا سر, مزدوروں اور کسانوں کی تحریکوں میں بڑا میں نے ایکٹیو پایا آپ کو. آپ جو ہے نا اسی کانٹیسٹ میں ذرا بتائیے کہ ان دنوں جو آپ کا وقت ان کے ساتھ گزر رہا ہے, ابھی ہم نے یوم مئی پہ مزدور ڈے پہ بھی بات کرنی ہے, جی تو پنجاب کا جو کسان ہے جس سے آپ کا انٹریکشن ہے براہ راست گراس روٹ لیول پہ, وہ خوفزدہ ہے سر اس ساری صورتحال سے, یا کوئی حوصلہ بلند ہے کسان کا؟ دیکھیں براہ راست تو پانی کی اس بندش سے کسان نے متاثر ہونا ہے سب سے پہلے, اس کے بعد آپ کی اور میری باری آنی ہے, پھر پاکستان نے ہونا پھر ہے. پاکستان نے ہونا. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کو امید ہے پاکستانی گورنمنٹ سے, پاکستان کی ریاست سے, اور اس وقت چونکہ فوج بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس ٹائم پہ, ابھی پریس کانفرنس بھی کر رہی ہے فوج. یہ بھی پتہ ہے سب کو کہ سیاست میں عمل دخل ابھی تک تو اداروں کا ہے, تو اس لیے وہ تو چلے گا ابھی. اور اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے, کیونکہ اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ اس حد تک چلی جائے کہ وہ ریاست کے سامنے کھڑی ہو جائے آ کے, تو پھر ظاہری بات ہے ریاست کے ادارے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ صورتحال اچھی نہیں ہے. محاذ رائی کرنا ریاست کے خلاف, اس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ اب کسانوں کا معاملہ ہے, پانی کا معاملہ ہے, ایگریکلچر کا معاملہ ہے, اور پاکستان کا معاملہ ہے. تو ایسے موقع پہ بھی اگر آپ کوئی الٹی سیدھی قسم کی نیوز دیتے ہیں یا الٹی سیدھی قسم کا بیانیہ بناتے ہیں, کوئی بھی پارٹی بناتی ہے, تو اسے میرے خیال سختی سے نپٹا جانا چاہیے اس ٹائم پہ. کم از کم جنگ میں جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں نہ کھڑے ہوتے کسی ملک کے لوگ, اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں ہی نہیں, وہ پھر آپ کے دشمن بھی ہیں. اور یہ میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ بات کہ آپ باز آ جائیں. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جس ملک کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں صرف ایک آدمی کے لیے, اور اس آدمی کا تو اپنے معاملے تھے نا, ادارے کے ساتھ جو بھی معاملات تھے ادارے کا اور اس کا معاملہ ہے. اگر آپ ملازمت کریں گے کسی ادارے کی اور بعد میں اگر آپ آنکھیں دکھائیں گے یا آپ نمک رامی کریں گے, تو یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اندر چلا گیا تو آپ اس کی وجہ سے پاکستان میں کسی قسم کا بھی وہ کہتے ہیں نا کیوس پیدا کریں یا انارکی کی طرف جانے کی کوشش کریں. تو کسان مجھے لگتا ہے ہمارے ملک کا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے ان کی طرف, کیونکہ کسان کو اپنے ہاتھ میں تو اس کو کچھ ہے نہیں, وہ تو کوئی نہیں لاٹھیاں اور وہ کئی اور بیلچے لے کے تو نکل نہیں سکتا. تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ اس کا یہ ایک مان ہے کہ ہمارے ملک کے ادارے اور پھر حکومت بھی جو ہے اور اپوزیشن بھی, میں تو پی ڈی آئی کو کہتا ہوں کہ اس وقت بلکہ پاکستانی بنو گے تو ہم واپس ایک سیاست بھی بہتر کر سکیں گے, تو یہ سارے اس کے ساتھ کھڑے ہوں. مجھے لگتا ہے کہ کسان یہ چاہتا ہے. سر کسان جو ہے نا وہ بڑا اس وقت متحرک ہے, اور 4 تاریخ کو مال روڈ پر ہزاروں کی تعداد میں ٹریکٹر مارچ ہو رہا ہے, واہ, اور یہ میری حق میں, اطلاعات ہیں مطلب اس کے حق میں نا, پاکستان کے حق میں, اوبویسلی انڈیا کے پاکستان خلاف کے اور بھارت کی اس آبی جارحیت کے خلاف, آبی دہشت گردی کے خلاف جو ہے آگے مجھے سمجھ کسان جو ہے بہت بڑا مارچ کر رہے ہیں. اور مال روڈ پہ میری اطلاع ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ٹریکٹر مارچ بھی ہو رہا ہے اور وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. اچھا اس میں نا آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال لے لیں. آپ نے خود ہی بات کی ابھی
پاکستان تحریک انصاف کی اور اڈیالہ جیل کے مہمان کی. میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ آ جاتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. میں بھی میں نے تو یہاں تک بات کی ہے کہ اگر وہ ابھی تک جو ہے مذمت نہیں کر رہے انڈیا کے اس رویے کی, اور پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کا ایک وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں, اور آپ نہیں کر رہے. میں نے میاں نواز شریف کے بارے میں بھی بات کی ہے کہ میاں صاحب آپ کی خاموشی, پوری سرار خاموشی جو ہے وہ لوگوں کو, عوام کو ہضم نہیں ہوگی, آپ کو بھی کرنی چاہیے. میں نے مریم نواز وزیر پنجاب کے بارے میں بات کی, مگر وہ کل میں نے دیکھا ہے کہ کل سے وہ ہر جگہ مریم نواز کنڈیمٹ کر دی دکھائی دی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ جو اڈیالہ والے صاحب ہیں ان کے جو تحفظات ہیں عمران خان صاحب کے اداروں سے, جو ان کو مسئلہ ہے, آپ نے خود ہی بات بھی کر دی. پہلے ان کا بڑا رومانس تھا, اور جب آپ فارم 47 اور 45 کی بات کرتے ہیں, آپ 2025 کے انتخاب کی بات کرتے ہیں, تو آپ نے تو براہ راست انتخاب لڑا, عمران خان کے خلاف بھی لڑا, آپ نے نواز شریف کے خلاف بھی لڑا, آپ نے آصف علی زرداری کے خلاف بھی لڑا. آپ ذرا بتا دیں 2018 کا الیکشن جس میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی, ذرا بتا دیں وہ RTS کس بلاک کا نام تھا؟ میں تو یہی کہتا ہوں نا کہ دیکھیں, ہر ایک نے اپنی اپنی باریاں لی ہیں, ہر ایک نے اداروں کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. اداروں کی میں اس لیے بات نہیں کرتا کہ جب تک کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہوگی نہیں کہ جو کہ یہ کہے گی کہ میرا ادارہ ہے, میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں, جو ہم کہتے ہیں, ہم آپ کو سلام کرتے ہیں تمام اداروں کو, لیکن ہم بوٹ پالش نہیں کر سکتے کسی کی, اور یہ سب کو پتہ ہے. یہ میں یہاں بول رہا ہوں تو تمام اداروں کو بھی پتہ ہے, کیونکہ جب کسی کی فائل ہوتی ہے تو وہ اس طرح آگے بول بھی نہیں سکتا جس طرح میں بول رہا ہوں. تو ایشو یہ ہے کہ جب یہ لوگ آتے ہی ان کے کندھوں پہ سوار ہو کے ہیں, تو بعد میں آپ پاکستان کے خلاف اس حد تک چلے جائیں صرف اس بات پہ کہ آپ کو اتارا گیا ہے. اور بھائی وہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا, ان کے ساتھ آپ کو اتارا گیا جو بھی وجہ تھی. ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ اکانومی بھی بیڑا غرق ہو رہی ہے, فورن پالیسی بھی بیڑا غرق ہو رہی ہے. کون سا ملک تھا جو آپ کے ساتھ تھا؟ مطلب چین کو یہ اعتراض تھا کہ سی پیک صحیح نہیں چل رہا, سعودی عرب کو یہ اعتراض تھا کہ اس کو تو شہزادے کے ساتھ پتہ نہیں کیا حرکت کر دی عمران خان نے. ٹرمپ جو ہے بائیڈن, اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ فون نہیں اٹھاتی تھی عمران خان کا. مودی کو عمران خان نے کہہ دیا ہوا تھا کہ یہ چھوٹا آدمی ہے, بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں کہ باقی رہ کیا گیا؟ اس لیے عمران خان کا تو جو بھی وجہ ہوئی نکالا گیا یا جو بھی کیا, لیکن اس کے بعد یہ جو امریکی سازش کا بیانیہ تھا نا, یہ نہیں بنانا چاہیے تھا عمران خان کو, یہ جھوٹا بیانیہ تھا. مجھے نہیں, آپ کو پتہ ہے میں کوئی اتنا نا اگریسو آدمی لائف میں ویسے نہیں ہوں. ہاں کوئی بدتمیزی کرے اس طرح ہو تو میں اگریسو ہو جاتا ہوں, کہ ظاہری بات ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں, UT سے بھی پڑھے ہیں, ادھر بھی سب کچھ دیکھا ہوا ہے, لیکن میں بہت سلجھو آدمی ہوں. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے میں کہاں پہ کسی کا, میں تو کسی کو آج تک گالی نہیں نکالی کہ وہ فوج پہ خدا گالی آپ نے میرے منہ سے کبھی سنی ہو, یا اس شوبز میں 25 سال ہو گئے مجھے. لیکن مجھے غصہ عمران خان پہ جب چڑھا ہے نا پہلی دفعہ, اور میں نے ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کرنے شروع کیے ہیں اور آج تک کر رہا ہوں, وہ جب انہوں نے امریکی سازش کا بیانیہ بنایا, وہ 100% جھوٹا بیانیہ تھا. اور پھر وہ تو آپ کو پتہ ہے فون کالز بھی آ گئیں کہ یہ تو یہ کر دو, سازش کی کروا دو, ایسے کر دو. ان کی بیگم صاحبہ کی بھی آ گئی کہ ارسلان بیٹا ایسے کر دو. تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنا آگے لے کے جانا, پھر امپورٹڈ گورنمنٹ, پھر پتہ نہیں کیا کیا نعرے, اور آخر کا پھر وہ کیا اسے وہ لفظ تھے میر جعفر مرزا. عمران خان نے پاکستان کے خلاف ایکچولی ایک ماحول بنا لیا تھا جو کہ نہیں کرنا چاہیے. اسی میں ایک بات ایڈ کر لیں, آپ سائفر کی بات کر رہے ہیں, اس سائفر میں امریکہ پہ الزام تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ملی بھگت سے ان کی حکومت ختم کر رہا ہے, اور اب جو ہے وہ ٹرمپ آ رہے تھے تو انہوں نے کہا جی آئے گا اکبر خانہ, کہہ دوں گی دلبر جانا پخیر اگلے, شادیانے بج رہے تھے اور جو ہے نا وہ مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی. ٹرمپ کی جیت پہ یا بنی گالا اور زمان پارک میں جشن منایا جا رہا تھا, KPK میں جشن منایا جا رہا تھا. وہ کیا ماجرا تھا, وہ ٹرمپ صاحب کہاں چلے گئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی ریاست ہوتی ہے نا, پاکستان کی ریاست کو دیکھ لیں, پاکستان کی ریاست بھی اپنی فورن پالیسی ایک دم تبدیل نہیں کر سکتی کسی آدمی کے ایک آنے سے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے آپ کو امریکن بلاک میں جانا ہے یا چائنیز بلاک میں جانا ہے, یا دونوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. پھر مڈل ایسٹ ہے, پھر انڈیا ہے, مختلف ارد گرد آپ کی طاقتیں ہیں جو کہ جن کے ساتھ آپ نے ایک اچھا تعلق استوار کر کے اپنی ترقی کی راہ نکالنی ہوتی ہے. تو امریکہ کی جو فورن پالیسی ہے یا امریکہ کی جو ورلڈ پالیسی ہے, گلوبل پالیسی ہے, اس کو ایک ٹرمپ آ کر نہیں بدل سکتا, پریزیڈنٹ کبھی بھی نہیں بدل سکتا. اس میں تو دیکھیں وال اسٹریٹ بھی انوالوڈ ہوتی ہے جو اکانومی دیکھتی ہے امریکہ کی, پھر اس میں پینٹاگون بھی انوالوڈ ہوتی ہے, جو کہ جس طرح پینٹاگون کا رول ہے پوری دنیا میں عسکری حوالے سے وہ تو کسی کا بھی نہیں ہے.
پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں وہ عسکری والے سے. وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس کیا ہتھیار ہے, کس کے پاس کیا ہتھیار نہیں ہے, کس کے پاس کیا ہتھیار نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے. وہ تو یہاں تک جاتے ہیں. بڑے وہ خاص قسم کی ان کی ایک اس حوالے سے پوری دنیا کے اندر ایک ان کا سکہ ہے. تو یہ لوگ صرف پریزیڈنٹ نہیں ہوتا, ان کے پیچھے ادارے ہوتے ہیں. اور پھر وائٹ ہاؤس کے اپنے اندر بہت سارے ڈفرینٹ لوگ ہیں. پھر کانگریس اور سینٹ ڈفرینٹ لوگ آپ کو ملیں گے جو لابیز کو ٹو کر رہے ہوں گے. ایک اس لابی کا ہوگا, اس لابی کا ہوگا. امریکہ میں لابیز ہی بہت ہیں. اگر آپ الیکشن ان کے دیکھیں تو وہاں پہ جو لابیز ہوتے ہیں وہ باقاعدہ آپ کو جو پیسے دیتے ہیں الیکشن کیمپینز کے لیے, صرف صدر کو نہیں, ان کے جو باقی الیکشن بھی ہوتے ہیں, کانگریس پیپل کے ہوتے ہیں یا جو سینٹ کے اندر لوگ آتے ہیں, اس کے پیچھے اتنا پیسہ انوالوڈ ہوتا ہے, وہ سارے لابسٹ پیدا کرتے ہیں. تو پریزیڈنٹ اکیلا نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اگر کچھ کرنا چاہے تو اس کے پاس پاورز ہیں, لیکن امریکہ بھی آخرکار تو امریکہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو کوئی سپورٹ یا ہیلپ مل سکتی ہے ٹرمپ سے, جب تک کہ امریکن پالیسی کے اندر اس کو ہیلپ دینا ضروری نہ ہو جائے. اور چاہے وہ بائیڈن ہو چاہے وہ ٹرمپ ہو, پھر ہی یہ ہو سکے گا. اور اسی لیے مجھے ہنسی بھی آتی ہے, میں حیران ہوتا ہوں اسے. میں نے آپ کو بتاؤں, زندگی میں بہت سیاستدان دیکھے ہیں, اور میں چونکہ اس طرح کی بات کرتا ہوں نا تو ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے پی ٹی آئی کو, اس لیے کیونکہ میں نہ موڈ پالچیا ہوں, نہ میں نے کبھی کوئی حکومت میں آیا ہوں, نہ میری پارٹی جو ہے وہ کنٹینڈر ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ یار اس کا کیا جواب دیں. تو بات یہ ہے جناب, میں نے آج تک پی ٹی ایس کے اندر جو سیاستدان ہیں نا, ایم این اے ایم پی اے, زیادہ تر میں نے ان سے زیادہ بیوقوف لوگ سیاستدان نہیں دیکھے. میں حیران ہوتا ہوں, آپ بلیو کریں. ایون میں شیر افضل مروت کو بڑا مجھے مزہ آتا ہے اس کو دیکھ کے, لیکن اگر آپ شیر افضل مروت سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ بہت ہی کوئی سیریس گفتگو کرے تو وہ نہیں کر سکتا. پھر شادانہ گلزار, وہ سمجھتی ہے کہ انگریزی میں وہ بولے گی تو وہ عقل کی بات کرے گی, عقل کی بات نہیں کرتی وہ کبھی. دوست سلیم امین گنڈا پور کا بھی بتائیں. علی امین جو ہے نا, وہ فیصل امین میرا دوست تھا بہت پرانا, یہ این سی اے میں ہوتے تھے. علی امین اس کا بڑا بھائی تھا. ایکچولی میں سمجھتا تھا کہ علی امین چھوٹا بھائی ہے اس وقت, تو مجھے تھوڑا سا پہلے پتہ چلا کہ علی امین بڑا ہے. لیکن بہرحال یہ جو دونوں بھائی تھے ان کے ساتھ میرا اچھا تعلق تھا. اور اب یہ ہے کہ مجھے یہ بات پتہ ہے کہ یہ دونوں چونکہ ایک علاقے کے لوگ ہیں, ڈیرے کے لوگ ہیں, ان ڈیرے دار ہیں بیسکلی. انہوں نے جو بھی پالیٹکس کیا ہے وہ اپنے ڈیرے کے بنیاد پہ کی ہے. ایسے لوگ جو ہیں وہ زمین سے جڑے ہوتے ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹی, زمینی حقائق سے جڑے ہوتے ہیں. عمران خان کی جو ہوائی پالیٹکس ہے نا, اس میں ایک خاص حد سے زیادہ نہیں جا سکتے. یہ بڑی سمپل بات ہے. دیکھیں, جب آپ چیف منسٹر بن جائیں نا کسی صوبے کے, اور آپ نے اس صوبے کے مسئلے بھی حل کرنے ہیں, آپ اس صوبے کے اندر ہیلتھ, ایجوکیشن, ٹرانسپورٹیشن, کمیونیکیشن, آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا لیں, آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اور آپ کے اندر پہلے حب الوطنی ہو یا نہ ہو, لیکن اس کے بعد پیدا ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں میرا صوبہ ہے, میں کچھ تو کروں اس کے لیے. میں کہتا ہوں برے سے برا آدمی بھی نا کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے. سیٹ ایسی ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے برائیاں بھی کرتے ہیں لوگ, لیکن یہ بھی کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے نا, وہ جب تک عمران خان کوئی ڈیل کی طرف نہیں جاتے یا عمران خان معافی مانگنے کی طرف نہیں آتے, مجھے نہیں پتا وہ کیا منگوانا چاہتے ہیں, کیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں, مجھے معلوم نہیں ہے. یا عمران خان کوئی ایسا ہو کہ پتہ نہیں کروڑوں لوگ باہر نکلے ہیں جو مجھے ہوتا نظر نہیں آتا, تو وہ عمران خان خود ہی باہر نکالیں, جیسے ہیوگو چاویز کو نکال دیا تھا. تو اس کے لیے تو وہ تھا نا کہ پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے. یہاں کوئی لوگ نہیں کھڑے ہوئے, یہاں لوگ صرف ووٹ دیتے ہیں. ہاں ووٹ میں بھی اس کو دے دیتے ہیں, اس کو دے دیتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے عمران خان کے ساتھ اب دوبارہ کھڑا ہوگا. اور جس طرح سوشل میڈیا نے علی امین گنڈا پور کو باقاعدہ اب انکیسٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے, مطلب باقاعدہ جیسے کہتے ہیں نا وچ ہنٹ ایک طرح سے شروع ہو گیا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو عمران خان کے خلاف ہیں, کون کون سے لوگ ہیں. اور وہ سارے وہی لوگ ہیں جو یا تو مین پوزیشنز پہ ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ بھائی ملک تو چلانا ہے نا, صوبہ تو چلانا ہے. تو یہ ان کے پیچھے ایسے غالم گلوچ غلاظت بکھیر رہے ہیں جو کہ کرتے ہیں پی ٹی آئی والے سوشل میڈیا پہ. تو مجھے نہیں لگتا کہ علی امین کی ریٹرن ہوگی. اچھا سر, ایک تو اس سیگمنٹ میں نا آخر میں یہ سوال لے لیں کہ کیا موجودہ صورتحال میں ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے؟ اور ایک بات جو ہے وہ میں بڑا ضروری آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ آج ہمارا ایٹمی طاقت ہونا, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس پر آپ کو فخر ہے؟ آپ جو ہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان جو ہیں, آج ان کو ہمیں یاد کرنا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو کا جتنا رول تھا
اس منصوبے کے حوالے سے سیٹھ عابد کا بھی تھا جی سیٹھ عابد کا بھی آپ ذکر کریں, اور اس کے بعد میاں نواز شریف نے جا کے وہ چاغی دھماکے کیے. تو ان شخصیات کو اور اس تجربے کو ان صورتحال میں آپ کس طرح دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیٹرنٹ کے طور پہ نہ ہوتا ہمارے پاس ایٹامک بام تو اور انڈیا بنا لیتا اور ہم نہ بنا سکتے, یا انڈیا دھماکے کر لیتا اور ہم پبلکلی دھماکے نہ کر پاتے, تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے کافی بری صورتحال ہو جاتی. کیونکہ پاکستان آخرکار ایک ملک ہے ایسا جو ایک جیوگرافیکلی جو ہے نا, جغرافیائی حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ جگہ پہ پلیسڈ ہے. یہ ہم نے کوئی دعا نہیں مانگی تھی کہ ہمیں یہاں آپ لے آئیں, وہ ہے ہی ایسے. ہمارے ارد گرد جس طرح کے ممالک ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان سب ممالک کا کہیں نہ کہیں دنیا کی پولیٹکس کے اندر بڑا رول ہے. آپ انڈیا اور چائنا ہی دیکھ لیں, باقی تو بھی چھوڑیں. تو یہ ملک ایسا ہے کہ اگر ایٹامک بام نہ ہوتا تو یہ جو ٹیریٹری ہے نا پاکستان کی, اس کو کوئی بھی ملک جو ہے وہ چاہتا کہ یہ ہمارے اندر آ جائے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس لیے نہیں کہ ان کو اس ملک کے لوگوں کا احساس ہوتا, اس لیے کہ وہ جغرافیائی حدود جو اگر آپ کے پاس آ جائیں تو آپ منور بہتر کر سکتے ہیں. پھر آپ علاقوں کے اندر آپ کی جو جیسے بلاکس ہوتے ہیں وہ بلاکس آپ بہتر بنا سکتے ہیں. چائنا اپنا بلاک بنانا چاہتا ہے, امریکہ تو ہے ہی, اس کے بلاکس تو ہیں ہی دنیا میں, مطلب چائنا کے ارد گرد اس کے بلاک کے لوگ ہیں, جیسے سنگاپور ہے, جیسے کیا نام ہے اس کا, بینکاک ہے, یہ سارے امریکہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے امریکن ساری سوسائٹی بھی ان کی وہی ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان بچا جو ہوا ہے نا اس وقت جنگ سے, بڑی جنگ نہیں ہو سکتی یہاں پہ, یہ میں آپ کو آج بتا دوں. ہاں اگر کوئی پاگل ٹائپ لوگ ان کے ہاتھ میں بم آ جائے اور وہ بیوقوفوں کی طرح کوئی ایسی حرکت کریں جو کہ نہیں ہونے والی. پاکستان کی فوج جو ہے نا اس کا ایک بڑا ایک ڈیول رول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ بات ضرور کرنی چاہیے. دیکھیں میں جب کراچی پہلی دفعہ گیا نا, اور نہیں پہلی دفعہ تو میں جب گیا تھا تو بہت چھوٹا تھا, لیکن جب میں بڑے ہو کے میں گیا پہلی دفعہ کراچی, اور میں وہ گیا ہی اس وقت تھا جب میں نے 98 میں ایک شو کیا تھا. عمر شریف صاحب مجھے لے کے گئے تھے, آپ کو شاید یہ واقعہ پتہ ہوگا. وہ ایک ڈان صاحب تھے, ان کے گھر میں ایک شو تھا, تو میں وہاں گیا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کیا شو. تو عمر شریف صاحب نے بھی مجھے ادھر بڑا پیار ویار کیا, اس کا میری اچھی دوستی بھی رہی ان کے ساتھ, میرا ان کے ساتھ بڑا عزت کا تعلق تھا. وہ مجھے نا اسٹیج پہ آ کے مائک دے کے چلے جاتے تھے, مجھے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرتے تھے, میرا ان کا ایک خاص تعلق تھا. لیکن بہرحال میں وہاں گیا پہلی دفعہ, میں نے نعیم یہ دیکھا کہ کراچی میں, بعد میں تو بہت گیا ہوں نا, بہت زیادہ کراچی گیا ہوں میں نے. لاہور کے بعد اگر سب سے زیادہ شوز کیے ہوں گے تو کراچی, بلکہ ہو سکتا ہے کراچی میں زیادہ شوز کیے ہوں میں نے لاہور سے بھی, تو اتنا میں گیا ہوں. میں نے دیکھا کہ کراچی میں نا رینجرز ہیں, اور کراچی میں رینجرز کے ہونے کا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیوں ہیں, نہیں ہونے چاہیے. لیکن میں یہ بھی دیکھتا تھا کہ ایک پیراڈاکسیکل رشتہ ہے کہ اگر وہ رینجرز ہیں تو کراچی میں امن بھی ہے. اب یہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اچھی صورتحال ہوتی ہے کسی ملک کے لیے کہ آپ رینجرز ہوں تو ملک میں امن ہے یا شہر میں امن ہے, لیکن کیا کریں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے جب تک بڑی نہیں ہوگی, لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے, غربت بھوک ختم نہیں ہوگی اس ملک سے, لوگوں کو علاج نہیں ملے گا اچھا, لوگوں کو اچھی تعلیم نہیں ملے گی, تو لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ضد کے اندر ان کا کہیں نہ کہیں کہتے ہیں نا آپ اپنا غصہ نکالتے رہتے ہیں, تو وہ نکالتے رہیں گے. کبھی کبھی وہ چپکلشوں میں بھی آ جاتا ہے. کراچی میں کی تو ہسٹری ہے پوری, آپ کو معلوم ہی ہے, مہاجروں سے لے کے سندھیوں سے لے کے پختون سے لے کے ایون اب تو پنجابی بھی تھوڑا بہت وہ ہو گئے تھے, بلوچ, یہ سارے کے سارے ایلیمنٹس ہیں وہاں. کہتے ہیں منی پاکستان ہے کراچی. تو وہاں پہ رینجرز کے ہونے سے ایکچولی کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں اگر رینجرز وہاں نہ ہوں تو آپ دیکھیے گا ادھر کیا ہوتا ہے. تو اس لیے بعد میں ایکچولی جو کرا تھا نا, وہ کیا کرا تھا جس کے ساتھ پھر یہ بات آ گئی, مجھے تھوڑا سا آپ کا سوال نیوکلیئر پاور, ہاں, تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں فوج کا یہ جو رول ہے نا کہ اس کے پاس نیوکلیئر پاور یا آرسنل, نیوکلیئر آرمز, اس کا کنٹرول ہے, تو یہ ایک فوج ہی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اس ملک میں کوئی اور نہیں کر سکتا. تو پھر وہی کہوں گا, ہم تو ایک سیاسی پارٹی ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ
کسی بھی ادارے کا عمل دخل نہ ہو سیاست میں. ہم تو یہی چاہتے ہیں, اسی لیے ہم کسی کی بوٹ پالش بھی نہیں کرتے. لیکن جب تک ایسے چل رہا ہے نا, اس وقت تک آپ فوج کے رول سے بری زبان نہیں ہو سکتے, یا ان کے رول کو منیمائز نہیں کر سکتے. ان کا اس ملک میں رول رہے گا ابھی. ہاں, اگر کوئی لوگ اپنی پولیٹیکل موومنٹ چلاتے ہیں, اپنے لیے نکلتے ہیں, اور فوج کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان میں ویسے لوگ نہیں ہیں جو کھانے پینے آتے ہیں صرف, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں, وہ مڈل کلاس سے اٹھ کے آتے ہیں, جنرلز بن جاتے ہیں, بریگیڈیئرز بن جاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں یار یہ سارے جگیردار, سرمایہ دار, مافیاز, یہ سارے پالیٹکس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو فائلیں تو سب کے پاس, ان کے پاس سب کی ہوتی ہیں. اب میری تو نہیں ہے نا کوئی فائل. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ بھائی میری تو کوئی فائل نہیں ہے. ابھی لیسکو نے نکالنے کی کوشش کی تھی نا, وہ ختم ہو گیا معاملہ. آپ خود ہی آگے ہیں لیسکو پہ. میں بات کرنے والا تھا, آپ نے ادارے کی بات کی تو میں نے کہنا تھا کہ ادارہ لیسکو بھی ہے, اور بھارتی نیریٹیو کی طرح لیسکو کا یہ نیریٹیو جو شروع میں تھا کہ چیئرمین برابری پارٹی جواد احمد جو ہیں وہ ایک سولر جو پراپرٹی ہے وہاں سے کوئی بجلی چوری کر رہے تھے اور میٹر چھین لیا اور آپ نے مارا بڑا لیسکو والوں کو. اور وہ ذرا کہانی سنائیے پہلے دن سے, اور اب جو ہے اسی لیسکو نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا. یہ فیصلہ آپ نے کسی عدالت سے نہیں لیا, یہ جو ان کی اپنی ایک کمیٹی بنائی انہوں نے, اور اس نے سارا انویسٹیگیٹ کیا, اور اس کی ایک آدھ ہیئرنگ میں میں بھی موجود رہا, اور جب وہ اس میٹر کو کھول رہے تھے آپ کی اجازت سے, اور وہ سارا ایکسپیریمنٹ ہو رہا تھا, اور کتنے جو ہے وہ ٹیمیں بلوائی تھیں انہوں نے مختلف ان کے جو ایریاز تھے وہاں کی, تاکہ جو ہے نا کسی ایک اوپینین کی بجائے سب کی اوپینین آ جائے, اور سارا ایک نچوڑ نکال کے انہوں نے آپ کو بری و ذمہ قرار دیا. آپ کو تو بری و ذمہ قرار دے دیا, مگر وہ جو واقعہ ہوا, جو آپ کے ساتھ ہوا, ایف آئی آر ہوئی, آپ کا جو ہے نا وہ امیج خراب کرنے کی کوشش کی گئی, اس کا کیا ہوا سر؟ دیکھیں, نہیں, میرے تو زندگی کا نا میرے لیے سب سے زیادہ ناخوشگوار واقعہ تھا یہ, کیونکہ یہ میری سیاست کے بعد ہوا ہے. اور ایک ایسا آدمی جس نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہ ہو نا, ہمارے گھر میں چوری جو ہے نا اس کو ایک جرم سے بھی زیادہ گناہ سمجھا جاتا ہے, کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے نا. مڈل کلاس کے لوگ تھے, بڑے اپنی امی ابو اپنے پروفیسر تھے دونوں, تو وہ اپنی تنخواہوں میں رہتے تھے, اسی میں اب گزارا کرتے تھے. میرے ابو امی نے تو کوئی ٹیوشن تک نہیں پڑھائی, مطلب لالچ تھا ہی نہیں ہماری فیملی میں. تو اس لیے اگر ایسے بندے پہ آپ الزام لگاتے ہیں نا تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. اب ہوا صرف یہی ہے, میں تو پی ٹی آئی کو پھر کہوں گا, انہوں نے بڑی میرے خلاف کیمپینز کی ہیں. ان کو مل گیا نا کہ لو جی یہ بجلی والا معاملہ مل گیا, اب شروع ہو جاؤ. کوئی عقل کرو گے آپ لوگ. مطلب پہلی بات تو یہ کہ یہ کہتے ہیں میٹر کیوں لیا, اور بھائی میٹر نہ لیتا تو یہ میرے حق میں فیصلہ بھی نہ آتا. بات یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی آتا ہے میرے گھر میں اور آگے کہتا ہے جی کہ میں ایک جانا پہچانا آدمی ہوں, میں ایک سیاستدان بھی ہوں, اور میں ایک آرٹسٹ بھی ہوں, اور میں ملک ریاض جیسے لوگوں کو بھی پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہوتا ہوں, جس کا اس ملک میں پتہ نہیں کیا عمل دخل ہے. مطلب میں کسی کو چھوڑتا تو ہوں نہیں, کیونکہ میں نے کسی سے کیا لے کے کھانا ہے. اب ایسا آدمی اگر اس کے پاس کوئی آ جائے گا اور آ کے میٹر اتارے گا بغیر اجازت کے, بغیر بتائے, اور پھر توڑ کے جنگلہ اندر سے نکال لے گا, اور اس کے بعد, اور وہ بھی گرین میٹر, مطلب سولر والا یار, جس میں سے میری ایکسپورٹ ہوتی ہے. بھئی امپورٹ تو بات کی بات ہے, میں تو ایکسپورٹ کر رہا ہوں ادھر پیسے, مطلب تاکہ بجلی ادھر جائے اور میرا بل کم آئے. اچھا, یہاں ایک چیز ایڈ کر لیں کہ جنگلہ اور لاک آپ نے میٹر کو اس لیے لگایا کہ پراسرار طور پہ یہ میٹر کچھ دن پہلے چوری ہوا تھا, کچھ عرصہ وہ پہلے. تو کافی ہوا تھا. اور ایک کوئی گمنام شخص جو ہے اس کو مٹی میں دبا کے اور آپ کو وہ کر رہا ہے جی مجھے پیسے چاہیے. ایک یہ واقعہ ہو چکا تھا بہت دفعہ ہوتا ہے. جس کے بعد جو ہے یہ ایک بات بتا دوں, یہ میرے علاقے میں نا کوئی اس دن اس نے 20 میٹر اتارے تھے, یہ سارے علاقے کو پتا ہے. 20 میٹر گرین اتار کے لے گیا تھا, اور وہ اسی لے گیا تھا, وہ بیچارہ غریب آدمی تھا کوئی. اس نے تو مجھ سے جب کہا نا کہ پیسے دے دو, تو میں نے, میری بیگم صاحبہ نے کہا کہ پیسے مانگ رہے ہیں, عجیب لوگ ہیں یہ, تو پولیس کو بتایا. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں پولیس کو بتانے کی, وہ بیچارہ غریب آدمی ہے, 15-20 ہزار روپے مانگ رہا ہے, ختم کرے معاملہ. میں نے کہا تو لے لے بھائی پیسے. آپ نے کہا جو پولیس کو دینے ہیں وہ ادھر دے دے. نہیں, میں نے ایکچولی یار میں ہمدرد آدمی ہوں, میں تو اس ملک کے اندر سیاست اس لیے کر رہا ہوں نا تاکہ لوگ اس ملک میں ترقی اور خوشحالی پا سکیں. میں نے تو جو لائف گزارنی تھی گزار لی ہے, جو نہیں گزار سکے وہ گزارے اس ملک کے اندر. تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, میں نے پیسے بھی دے دیے. خیر وہ پتہ نہیں کتنے اٹھا کے لے گیا تھا, سب کو اسے زمین میں جگہ جگہ دبایا ہوا تھا, اور وہ اتنا انٹیلیجنٹ آدمی تھا. میں نے کہا اس کی انٹیلیجنس بھی پیسے دے دینے چاہیے, کہ اتنا ذہین ہے کہ وہ غریب سا کوئی ہوگا, اس نے سارے پہلے میٹر اتارے, اس کے بعد اس نے جگہ جگہ گرین بیلٹ پہ لگائے, اور اس کو پتہ تھا کہ کس عمارت کا میٹر کہاں پہ میں نے دبایا ہوا ہے.
پورا اس کو انفارمیشن تھی. وہ جب آپ نے ٹیکسٹ دیکھے ہوں گے تو میں نے, اور انہوں نے لیسکو والوں نے بھی دیکھے تو, لیکن بہرحال وہ تو ایک علیحدہ ایک معاملہ ہے. دیکھیں کوئی بندہ اگر میرے گھر آتا ہے اور میرا میٹر میری اجازت کے بغیر اتارتا ہے اور پھر لے کے جا رہا ہے ساتھ میرے جیسے بندے کا جس کو لوگ جانتے ہیں, تو میں تو کسی صورت, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں لیسکو کو, دوبارہ آئے میں دوبارہ میٹر نہیں دوں گا, میں دوبارہ میٹر آپ سے لے لوں گا, آپ چاہے جو مرضی ایف آئی آر کٹوائیں. دیکھیں میٹر, یہ اب تو آپ کام سیکھ گئے ہیں, میٹر جو ہے یہ پراپرٹی ہوتا ہے, دیکھیں پراپرٹی آنر کا, یہ پراپرٹی ہے. یہ اگر آپ جب بھی کوئی میٹر لگوائیں گے نا, گرین میٹر, تو آپ سے پیسے لیں گے وہ اس کے, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی پراپرٹی ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں, اور میں نہیں مانتا یہ رولز میں ہے, میں مان ہی نہیں سکتا, یہ لیگلی پاسبل ہی نہیں. ہاں ان کی پریکٹس میں ہے, یہ کرتے یہ ہیں, لیکن یہ قانون نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں. یار آپ سوچو نا, یہ ملک ہے, یہ کیا ہے. ابھی آج کل لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ لوگوں کو اٹھا کے لے گئے, تو بھائی آپ کے ملک میں آپ کی اجازت کے بغیر اگر میٹر اتار کے لے جائیں تو وہ اس کو کیا کہیں گے آپ, اس لیے انلیگل ہے. میں نہیں مانتا کہ یہ لیگل ہے. ہاں ان کے جو ایک بنا ہوا ہے نا, کیونکہ انہوں نے یہ جاتے ہیں لوگ ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں چپ کر کے لے جاتے ہیں. اب میرا ایشو یہ تھا کہ آپ تو نہیں لے کے جا سکتے بھائی, میٹر تو میرا ہے, اور اگر آپ لے گئے آپ اس کا کیا کرتے ہیں, آپ میرے پہ کون سی چوری ڈالتے ہیں, اس کے بعد آپ میری بدنامی کرتے ہیں, جو کی بھی انہوں نے بعد میں. انہوں نے خود ہی ویڈیو ڈالا, انہوں نے سب کچھ کیا, میں نے تو نہیں ڈالا. میں تو آخر وقت تک اس ویڈیو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس کو بلاؤ, پولیس کو بلاؤ, پولیس کو بلاؤ, اور یہاں سے ہٹو, کیونکہ یہ ہراسمنٹ ہے. یہاں پہ ایک بزنس ہوتا ہے, ادھر خواتین آتی ہیں, آپ یہاں سے ہٹ کے کھڑے ہو, 8 لوگ کھڑے ہوئے ہو, یہ بات ہی صرف. تو میٹر تو میں ابھی بھی لوں گا. اگر کوئی میرے گھر میں آ کے گیس بجلی کوئی بھی وہ آ کے میری اجازت کے بغیر کو اتارے گا کوئی چیز اور لے کے جانا چاہے گا اس کو ساتھ, بعد میں وہ جو مرضی ٹیمپر کرے اس کو, تو میں تو نہیں اس کو لے کے جانے دوں گا, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ جب میں ان کے پاس گیا, آپ بھی تھے, تو ہوا یہ کہ جب انہوں نے کیلکولیشن کی, اب یہ سب سے مزیدار بات ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جو ڈیڈ فیز ہے وہ تو اس بیچارے نے, وہ چور جو تھا اس نے دبایا تھا تو وہ ٹوٹ چھوٹ گیا, کوئی اس کا ایک فیز ڈیڈ ہو گیا, پتہ بھی نہیں تھا کسی کو. لیکن جب انہوں نے کہا نا کہ یہ ڈیڈ فیز ہے اور اس کی وجہ سے امپورٹ نہیں ہو رہی, تو مجھے اسی بات پہ ہنسی آتی ہے. بھائی ڈیڈ فیز جو ہے گرین میٹر کا ڈیڈ فیز ہے, عام میٹر کا نہیں ہے. گرین میٹر کے ڈیڈ فیز کا مطلب ہے کہ آپ کا نقصان کر رہا کہ میں اپنا نقصان کر رہا ہوں, مطلب ایکسپورٹ 33% نہیں ہو رہی میری. 3 فیز ہے نا, تو 33 ملا کے مطلب 100 بنے گا, 33.3 کر لیں آپ. تو اگر میں اپنی ایکسپورٹ روک کے بیٹھا ہوں ڈیڈ فیز پہ, تو مجھے کیا فائدہ ہے اس کا. اور جب انہوں نے کیلکولیشن کی تو انہوں نے 7,14,000 روپے کا مجھے بل ڈالا تھا ڈیٹیکشن کے وقت, سوری جب یہ انہوں نے ایف آئی آر کٹائی, اور بڑی بیوقوفی ماری, انہوں نے جاہلانہ حرکت کی جو بھی ان کے اہلکار تھے. لیسکو کا تو شکریہ کہ چلو میرے حق میں فیصلہ دیا, لیکن ان کے اہلکار جو تھے بڑے بیوقوف لوگ تھے. تو جب پتہ یہ چلا کہ میری ایکسپورٹ اتنی زیادہ تھی کہ 7,14,000 تو زیرو ہو گیا, جو ان کا خیال تھا کہ ان کو نقصان ہوا, اور اس کے علاوہ ان کے اوپر میرے پیسے نکلتے تھے, میرے نکلتے تھے پیسے. تو آخرکار انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ آپ لیگل ہمارے ساتھ ایک کر لیں, لیگل یہ کریں گے, آپ ہمارے ساتھ خلاف قانونی کارروائی نہیں کریں گے. ایکچولی اس میں لکھا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں کریں گے. یہ رپورٹ جو فائنل رپورٹ جو آئی ہے, ہاں ہاں, اس میں لکھا ہوا ہے, آخری لائن سب سے مزدار ہے. پہلے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے, لیسکو نے لکھا ہے, میں نے نہیں لکھا, کہ جواد احمد کو ڈی فیم کرنے کے لیے یہ سارا کیا گیا ہے. یہ لیسکو کی رپورٹ ہے. ہاں لیسکو کی رپورٹ پہ لکھا ہوا ہے. میں آپ کو بلکہ وہ دوں گا, آپ اس کو بے شک دکھا بھی دیجیے گا, ابھی میرے پاس ہیں ساری چیزیں, فون میں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈی فیم کرنے کے لیے تھا, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ قانونی کارروائی نہیں کریں گے ہم دونوں. بھائی مجھے ہنسی آئی کہ بھائی آپ تو کر چکے ہیں, اب تو میری باری ہے. تو اصل میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ پہ اب کارروائی نہ کروں. پھر میں نے یہ کہا کہ میں نے بڑا دل, میرا مطلب رکھتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں میرا بڑا دل ہی رہے لائف میں. تو میں نے ان سے کہا کہ جی ٹھیک ہے, آپ ہمارا ادارہ ہیں, لیسکو میرے ریاست کا ادارہ ہے, میرے ملک کا ادارہ ہے, میں آپ کے خلاف قانونی حرکت نہیں کرتا. اگر میں چاہتا تو ان کے خلاف, میرا خیال ہے, میرا وکیل کہہ رہا تھا 2 ارب روپے کا میں کر سکتا تھا ارجانہ, اور ڈپارٹمنٹ سے لینا بھی آسان ہوتا ہے, ان کے پاس تو خربوں روپیہ ہے, لیکن میں نے نہیں کیا پھر. اور اب یہ ہے کہ ایف آئی آر بھی انہوں نے خود, یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں 4 میں جو بتانے لگا ہوں آپ کو. پہلی بات انہوں نے یہ مجھ سے ایگریمنٹ کیا کہ آپ کا کوئی پیسہ نہیں آپ نے دینا, 0 کر دیا.
اور البتہ میرے پیسے نہیں دیے. چلیں کوئی بات نہیں. اس کے بعد جو اگلا بل آیا وہ پتہ کتنا آیا؟ 14,000 روپیہ. 14,000. یار میں ادھر ہے ہی نہیں, کنزمپشن ہی نہیں ہے نا. سولر لگا ہوا اتنا بڑا 12 کلو واٹ کا, وہ کیا امپورٹ کروں گا میں؟ وہ چھوٹا سا بزنس ہے, وہاں کوئی فرنیس تھوڑی لگی ہوئی ہے یا کوئی انڈسٹری تھوڑی لگی ہوئی ہے وہاں پہ. تو بیوقوفی ماری انہوں نے. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے FIR واپس منگوائی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ کہیں گے, میں تو میری طرف سے تو FIR پولیس نے مہینے بعد ہی ختم کر دی. تو انہوں نے کہا یار گرین میٹر پہ کیس نہیں ہوتا, یہ کون سا کیس ہے؟ تو انہوں نے تو ختم کر دی ہوئی تھی, خارج کر دی ہوئی تھی پولیس نے. لیکن میں نے کہا وہ خارج کر بھی دیا نا, آپ لیٹر لکھیں کہ ہم FIR واپس لینا چاہتے ہیں. انہوں نے FIR واپس لینے کا لیٹر لکھا. پھر انہوں نے کلیئرنس سرٹیفکیٹ وہ مجھے دیا, ابھی میرا خیال ہے 15 دن ہوئے ہیں. اور کلیئرنس سرٹیفکیٹ سے پہلے چیک میٹر لگایا. چیک میٹر لگا کے یہ دیکھا کہ میری ایکچولی کنزمپشن ہے کتنی. چیک میٹر ہوتا ہے جو اصل میٹر ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں ڈیفیکٹو میٹر کے ساتھ, تاکہ پتہ لگے کہ ان دونوں کے درمیان میں ڈفرینس کیا ہے. تو ڈفرینس کا پتہ چلا تو وہ حیران ہو گئے. وہ پتہ کیا تھا ڈفرینس؟ 1,500 ایکسپورٹ تھی اور 150 امپورٹ تھی. زمین آسمان کا. تو بات ہی ختم ہو گئی. تو وہ خیر جو بھی ہے, میں تو صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ پریس کانفرنس کر دیں ایک. اور یہ میں آپ کے تھرو بھی کہوں گا, کہتا رہوں گا کہ یہ میڈیا جو ہے نا, یہ اس کو اس بارے میں سپورٹ کرنا چاہیے مجھے, کہ لیسکو سے پریس کانفرنس کروائیں اور وہ یہ کہیں آگے. اب وہ ڈر رہے ہیں, پتہ نہیں وہ کس بات پہ ڈر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ میں ساتھ بیٹھا ہوں گا تو پتہ نہیں میں کیا کہہ دوں گا. بھائی میرا ادارہ ہے یہ, آپ صرف یہ کہہ دیں کہ جو بھی ہوا تھا غلط فہمی ہوئی تھی اور بات ختم ہو گئی, اور اس کو آپ نیوز میں چلائیں. یہ زیادتی ہے کہ صرف کاغذ دے کے آپ ختم کر دیں معاملہ. اچھا, آپ کو نا میرے ساتھ سلام دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرا میڈیا سے تعلق ہے, میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو اور لیسکو کو. جب اس طرح کی غیر شرکینی کی صورتحال ہو تو پریس کانفرنس ریکارڈ کی جا سکتی ہے. ہاں یہ بھی اچھا ہے. پریس کانفرنس ریکارڈ کر کے تمام چینلز کو دے دی جائے. یہ بہت اچھا اس میں یہ اب ہی ختم ہو گیا کہ اس وقت جواد احمد غصے میں کوئی بات کر دیں گے یا لیسکو چیف یا ان کا نمائندہ کوئی ایسی بات کر دے گا تو وہ ختم ہو جائے گا, مسئلہ حل ہوگا. آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ کچھ ہمارے جو سینئر صحافی ہیں, صحافی تو سارے ہی مجھے بڑا پیار کرتے ہیں, ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں, سب کو پتہ ہے میں مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کی پارٹی بنا رہا ہوں. تو میں تو اپنے طبقے کی پارٹی بنا رہا ہوں, ہم سارے وہی ہیں. تو کچھ لوگوں کو کہیں کہ یار آپ ایک چھوٹا سا کوئی بنا کے نا کمیٹی, تو لیسکو کے CEO سے کہیں کہ یار یہ معاملہ ہے, کیونکہ یہ ختم جب تک نہیں ہوگا میں تو لگا رہوں گا, فائدہ کیا. تو اس لیے اگر وہ کہہ دیں نا ان کو کہ یہی والا مشورہ ان کو دے دیں کہ بھائی آپ ایک ریکارڈ کر کے اعلامیہ آ جائے, ان کی پریس ریلیز اگر آ جائے ایک ڈیٹیل. پریس ریلیز کیا چلے گی بالکل میڈیا پہ؟ بالکل چلے گی, کیوں نہیں چلے گی. جس طرح جو ہے نا وہ سارا واقعہ چلا ہے اور وہ سارا طوفان بدتمیزی جو ہے میرے لیے وہ بھی ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک اعلامیہ بھی آ جائے ان کی طرف سے, اس کی رپورٹ کے ساتھ ایک پریس ریلیز بھی آ جائے, تو وہ پریس کانفرنس والا معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے, اس میں آپ کے کمنٹ آ جائیں گے. بات ٹھیک ہے, میں تو تیار ہوں. یہ بات ہم کرتے ہیں بالکل, لیسکو چیف سے بھی بات کرتے ہیں. لیسکو ہمارا ادارہ ہے. چیئرمین برابری پارٹی جواد احمد ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے یہ لیسکو والا کیس بھی ڈسکس کر لیا اور ناظرین کو بتا دیا آج کہ لیسکو نے ہی رپورٹ ان کے حق میں جاری کر دی ہے کہ ان کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ چوری یہ اسی طرح کی چوری ہے جیسے عمران خان کو پورا ملک چور دکھائی دیتا ہے. اور شاید اس معاملے کے پیچھے بھی جواد احمد کو یہ لگتا ہے کہ کوئی تھا جس نے یہ سارا اسکرپٹ لکھا اور یہ سارا ڈرامہ رچایا. اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے بھی بات کی اور کسان کی بھی بات کی, مزدور کی بھی بات کی, اور سندھ طاس معاہدے کی معطلی سے جو ہے وہ کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اسی کانٹیسٹ میں انہوں نے آج واقعہ کربلا بھی ہمارے ساتھ ڈسکس کیا. مجھے دیجیے اجازت, نیکسٹ پوڈ کاسٹ تک اللہ حافظ.